الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون رب العالمین احکام الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات بابرکت کلمات خاص ہیں وہ ذات مقدسہ اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر تاجدار حرمین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید الشہداء سید الصلحاء آمینہ کے چند عبداللہ کے لخت جگر میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل عمل واجب تعظیم اور قابل احترام ہے، اسی کو اپنا کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جو ایام باقی ہیں، جو گھڑیاں باقی ہیں، جو راتیں باقی ہیں، ان کی صحیح معنوں میں قدر جاننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ سب کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ بس یہی تڑپ ہے، یہی خواہش ہے کہ اللہ اپنی جنت کا وارث بنا دے، کیونکہ کامیابی یہی ہے۔ اس کو قرآن نے کامیابی قرار دیا ہے، ایسے لوگوں کو کامیاب لوگ قرار دیا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے
کئی ایک مقامات پر اس کامیابی کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ہماری کامیابی کے تو زاویے بڑے عجیب ہیں۔ امت مسلمہ کے آج احوال اور امت مسلمہ کے حالات آج جس قدر بگڑ چکے ہیں، ہمارے معاملات اور ہماری مصروفیات دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہم راغب ہو چکے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ساری نیکیاں، وہ عبادات قولی ہوں، مالی ہوں یا فعلی ہوں، ساری اللہ کے لیے اور اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر اپنی جنت کا اور ان عظیم نعمتوں کا وارث بنا دے۔ وہ نعمتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین، وہ نعمتیں میں نے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ اور ان نعمتوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ان کے بارے میں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں اس کے بارے میں تصور تک بھی نہیں۔ ان نعمتوں کی ہم مثال ہی نہیں دے سکتے۔ یہاں تو دنیا کی نعمتیں ہم شمار کرنا چاہیے، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس کی اللہ رب العزت کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نعمتیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واہ اللہ تیری قدرت کتنی انمول ہے، اور تیرے خزانے بے بہا ہیں، رنگا رنگ کے فروٹ ہیں، رنگا رنگ کی سبزیاں ہیں، لباس ہیں، مشروبات ہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں، رہنے سہنے کے لیے ہیں، سہولیات سے آراستہ پیراستہ ہیں۔ واہ اللہ تیری جنت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یہاں تو کوئی خوبصورت، ہم کہتے ہیں کشمیر جنت نظیر ہے، ہم کہتے ہیں فلاں تفریحی علاقے میں چلے جائیں تو بڑا سکون لگتا ہے، ہم اس کو نہیں بھولتے۔ اور وہ نعمتیں جن کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنانے کے لیے آئے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ آپ بشیر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے۔ آج کلام اللہ اور سنت رسول اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وفات پا کر اعلیٰ زندگی گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دیا ہوا ورثہ قرآن اور حدیث، یہ وہی کچھ بتا رہا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے پیارے بول بولے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں وہ روشن اور تابناک دین ہے، اس کی آبیاری، اس پر چلنا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور جنت کا اللہ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے، فرمایا فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا مقام ہے لیکن وہ عارضی ہے، مستقل اور دائمی نہیں۔ وہ کون سا؟ آراف، سورۃ الاعراف بھی آتی ہے نا قرآن پاک میں، اصحاب آراف جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں اتنی برائیاں کی ہیں، اللہ چاہے گا تو جنت میں لے جائے گا، اللہ چاہے گا تو جہنم میں لے جائے گا، وہاں کانپ رہے ہوں گے کہیں چلان ادھر نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں جنت میں جائیں، امید تو رکھیں گے کہ ہمیں جنت کی طرف بلایا جائے گا اور اللہ لے جائے گا، لیکن اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہیں نیکیاں اور گناہ برابر نہ ہوں۔ برائیاں آج ہم اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ کاروباری حوالے سے ہم لیتے ہیں، معیشت کے حوالے سے لیتے ہیں،
کہ میری آج آمدن کتنی ہے، میری روزانہ کی آمدن کتنی ہے، میری ماہانہ کتنی ہے، سالانہ کتنی ہے، اخراجات کتنے ہیں، ہم محاسبہ کرتے ہیں اپنا، لیکن یہ احتساب نہیں کرتے آج میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، آج مجھ سے برائیاں کتنی ہوئی ہیں، کتنے مسلمان بھائیوں کا میں نے دل دکھایا ہے، کتنوں کے اوپر میں نے جبر ظلم کیا ہے، یا اللہ نے بچا لیا تو اللہ کا فضل ہے، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ آج ہماری برائیاں زیادہ ہیں، حقیقت بات یہ ہے، نیکیاں کم ہیں، اور یہ تولی جائیں گی نیکیاں برائیاں دونوں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں۔ یہاں تو میں نے عرض کیا وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گی، اصحاب اعراف، وہ بھی تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ہائے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ وہ محشر کا دن جو قائم ہونا ہے وہاں تو نبی کانپ رہے ہوں گے، وہاں فقہاء، اولیاء، محدثین، بزرگان دین، صحابہ، تابعین سارے کانپ رہے ہوں گے، صرف رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جن کی ہم دن رات دعوت دیتے ہیں، پانی پیو پون کے، مرشد کھڑو چون کے، یہ ہے مرشد، سارے مرشد چھوڑ کر اس مرشد کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں جس مرشد کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ جتنے دوسرے مرشد بنائے ہیں یہ تو کل قیامت کے دن مارے مارے پھر رہے ہوں گے، یہ کہیں گے اللہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کو کہ ہماری پیروی کرو، یہ تو خود بہک گئے، یہ خود بٹکے، یہ سارے مکر جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی آئینہ دکھائیں گے، مقلدین کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو آنکھیں بند کر کے، اور جو گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والے دونوں کو آئینہ دکھایا جائے گا۔ میرا یہ موضوع نہیں حضرات گرامی، دو ہی گروہ، ایک جنت میں ایک جہنم میں، تیسرے اصحاب اعراف، وہ عارضی مقام۔ آئیے یقیناً میری اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم جنت کے وارث بن جائیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے، فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہوں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگا کرو، جو فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، جنت کہتی ہے یا اللہ تو اس کو عطا ہی کر دے۔ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتے ہے یا اللہ بچنے کی دعائیں کر رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، تو اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ یہ دعائیں، یہ التجائیں، ہمارا مطمع نظر صحابہ کی طرح یہی ہو، اللہ کے رسول بس ایک عمل بتا دے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اتنی تڑپ تھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرات وہاں جنت کے اعلیٰ محلات کا اگر میں تذکرہ کروں، جنت کی خوبصورت حوروں کا تذکرہ کروں، جنت کے سایوں کا تذکرہ کروں، جنت کی ہواؤں کا تذکرہ کروں، جنت کے خوبصورت بازاروں کا تذکرہ کروں، جنت کے محلات کا تذکرہ کروں، جنت کے اندر رہنے والے جنتیوں کے لباس کا تذکرہ کروں، جنتیوں کے زیورات کا تذکرہ کروں، یا میں پھر جنت کے اندر اللہ کے دیدار کا تذکرہ کروں، اور کس کس نعمت کا، وہاں مشروبات کا، کھانے کا، پینے کا، کس کس نعمت کا تذکرہ کروں، یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر اہل جنت کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور جہنمیوں سے ڈرایا گیا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ 5 صورتیں، ایک سورہ ہود ہے، سورہ نبا ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ تکویر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں ایک اور صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 صورتوں نے، ہود ہے 5ویں ہود ہے، ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں جنت کے تذکرے ہیں، اس میں جہنم کے تذکرے ہیں، پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ترجمہ تفسیر آئے گا تو پھر ہی سمجھ آئے گی نا۔ جنت کی پہچان، جنت کی معرفت، جنت کی تڑپ، جنت کا ولولہ، جنت کا جو جوش و خروش کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن کھولیں گے، ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے تو پھر نیک اعمال کرنے کو آٹومیٹک دل کرے گا۔ آئیے وہ جنت جس کے بارے میں
حضرت ابو سعید بھی اس روایت کے راوی، حضرت ابو ہریرہ بھی اس روایت کے راوی، اور یہ صحیح مسلم کی 2837 نمبر روایت ہے کہ اعلان کرنے والا جنت میں اعلان کرے گا اِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا، آج کے بعد تم مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ جنت میں موت نہیں ہوگی، ہمیشہ زندگی ہوگی۔ اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، جنت کے اندر تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وہ جنت وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ وہاں جوانی والی زندگی، جوان عورتیں، جوان مرد، اور وہ عورتیں جو دنیا میں نیک بیویاں تھیں وہ بھی ساتھ ہوں گی، ان حوروں کی سردار ہوں گی، اللہ ان کو بھی نئے سرے سے باکرا اور کنواریاں بنا دے گا، ان کو بھی اللہ بڑا حسن عطا کرے گا۔ یہ نیک اعمال حسن پیدا کرتے ہیں، یہ ایمان اور صالح اعمال، اس سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ رنگ تو حضرت بلال کا کالا تھا، لیکن چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ رب کی جنت میں سنائی دیتی تھی۔ رنگ روپ میں دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، یہ تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ حضرات، یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک دو روایات سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صوبان کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اللہ کے رسول یہ بتائیں، پل صراط جب آسمان عدل بدل کیے جائیں گے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا پل صراط کے قریب ہوں گے۔ اللہ کے رسول پل صراط، یہودی عالم نے پھر سوال کیا، پل صراط کو عبور کرنے والے، پار کرنے والے پہلے کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست مہاجرین، وہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں پل صراط کو سے آسانی سے گزار دے، اونچی آواز سے آمین کہہ دیں۔ تو اسی طرح اس نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ جنتیوں کے لیے سب سے پہلی مہمانی کون سی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کا جگر جو ہے ان کو وہ دیا جائے گا، مچھلی کا جگر دیا جائے گا۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ یہودی عالم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شریعت اور تورات کے اندر کچھ احکامات اور انجیل کے اندر دیگر صحائف کے اندر کچھ چند ایک احکامات ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں۔ یہ یہودی عالم اینڈ پہ تصدیق کرے گا، سوالات کرتا چلا جا رہا ہے اللہ کے رسول کہ جنت کے اندر سب سے پہلی مہمانی کیا ہوگی؟ جنتیوں کی آؤ بھگت، جنتیوں کی تکریم کون سے کھانے سے کی جائے گی؟ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتے چل دے رب دی رحمت دے فوارے ہون گے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتے چل دے رب دی رحمت دے فوارے ہون گے۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی، ہمیشہ رہنے والی جوانی ہوئے۔ حضرات، کس کس نعمت کا تذکرہ کیا؟ اچھا یہودی عالم نے پوچھا پھر اللہ کے رسول وہ جب مل جائے گی مچھی ملے گی اس کے بعد اگلا کھانا کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا بیل ہوگا جو جنت میں چار رہا ہوگا۔ ایتے نہیں انہیں فیصلہ آباد پٹھے چارہ نہیں کھادا ہوئے گا جتوں دا پانی بھی آلودہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وہ جو جنت بنائی ہے، وہاں کے جانور، وہاں کے پرندے، اگر پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کروں، اس کے اللہ رب العزت کے قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے بارے میں جو توضیح ہوئی ہے، یقین جانیے ایمان بڑھتا ہے ان نعمتوں کا تذکرہ سن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جنت کا ایک موٹا تازہ بیل، وہاں موٹا تازہ بیل ذبح کیے جائیں گے اور وہ لذیذ ترین گوشت ہوگا، اس کے ساتھ پھر اس کا کھانا جنتیوں کو عزت تکریم کے ساتھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہودی عالم کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بتائیں
اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا پینے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سلسبیل ایک چشمہ ہے وہ پینے کے لیے ہوگا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا من عین فیہا تسمی سلسبیلا۔ اب یہودی عالم کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں اہل جنت کو ملیں گی وہ ایسے ہی ہوں۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کا وارث بنائے۔ مجھے وہ بڑی پیاری روایت یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں نا، سارا دن ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، صبح شام ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، آتے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے؟ یہ تو عام روٹین ہے نا عام دنوں میں، اور رمضان المبارک میں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ روایت بھی آپ نے سن رکھی ہے، بیت المعمور آسمان پہ ایک بیت اللہ کے عین اوپر، یہ بیت اللہ مثال کے طور پر بالکل اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، جو ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے اس کی جلدی باری نہیں آتی، اور کتنے پتہ نہیں اربوں کھربوں ہم تو شمار آتا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کو اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتا ہے، اور وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ صرف 27ویں رات ہی شاید لیلۃ القدر کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 25ویں 27ویں 29ویں 21ویں 23ویں کی وہ لفظ ہیں، ہاں صحابہ کے دور میں 27ویں بھی آئی لیکن 27ویں کنفرم نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ایک روایت عرض کر دوں، آپ نے فرمایا میں گھر سے اپنے حجرے سے نکلا تھا باہر بتانے کے لیے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا 2 لوگ لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کروانے لگا، مجھے بھول گیا کہ وہ رات کون سی ہے، تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شریعت نے اس لیے شاید مخفی رکھا ہے کہ چلے اللہ کے بندے بہانے 5 راتوں کی عبادت کر، صرف 27ویں کو نہ جاگا کریں، باقی 5-4 راتوں کا بھی اہتمام کیا کریں، اور کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں، نفل و نوافل قرآن کی تلاوت۔ بات دور نہ چلی جائے، روایت میں عرض کرنے لگا تھا فرشتے آ کر نوٹ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں نا جن کو تڑپ ہے، لالچ ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی لالچ ہے، دنیا کا کوئی لالچ کوئی طمع نہیں، بس یا اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ فرشتے جا کر کہتے ہیں، اللہ جب پوچھتے ہیں میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے، اللہ دیکھی تو نہیں، بس بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی تڑپ کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر میرے فرشتوں اگر میرے بندے جنت دیکھ لیں پھر ان کی کیا حالت ہو، اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کا ذوق اور بڑھے، وہ اور نیک اعمال کریں۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا اور جنت اللہ کر دی۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے نہیں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کر دے، بس آن دے مال جتوں میں ہوندا، ان لوگوں کے لیے نہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، سنت کے شدائیوں کے لیے، توحید کے متوالوں کے لیے، حقوق اللہ ادا کرنے والوں کے لیے، حقوق العباد ادا کرنے والوں کے لیے۔ بس یہ تکیہ لگا کے بیٹھ جانا، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، وہ جنت میں چلے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو تکیہ لگا کر اس بات کو بنیاد بنا کر نیک اعمال کو چھوڑ دینا، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تو واضح شریعت کے خلاف ہے۔ یہ یاد نہیں رہتا وہ عورت جس نے بلی کو بھوکے باندھے رکھا تھا جہنم کا ایندھن بن گئی، وہ عورت جس کی زبان سے اس کے ہمسائے تنگ تھے جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے گناہ پہ معاف کرے، لیکن گارنٹی اور وارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر اعلان کیا جائے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ اعلان کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر لگے گا کہیں میں نہ ہوں۔ یہ کس کی حالت ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کی، جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ صرف رب رحمان عطا کرے۔ یہ ان کی حالت ہے، ہم تو ڈرتے ہی نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو یاد آتا ہے اللہ، مگر نہ ہم سر سجدے میں رکھتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر آذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، کانوں میں اذان کی بلا کیسے آئے آواز، بند تو ٹی وی ہم کرتے نہیں۔ بچے جی فرمانبردار نہیں ہیں،
اور اللہ کے بندو خود آئیڈیل بنیں گے، مثالی بنیں گے تو بچے فرمانبردار بنیں گے۔ رونا روتے ہیں کہ والدین اولاد نافرمان ہیں، خود والدین بنے ہم مثالی، اولاد کی پھر تربیت کریں، پھر دیکھنا کیسے اللہ اپنی رحمت کی برکھا نازل فرماتے ہیں۔ اچھا حدیث میں عرض کر رہا تھا، پھر فرشتے کہتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندو، میرے فرشتوں، میرے بندے کس چیز سے بچنے کی پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے بچنا چاہتے؟ اللہ جہنم سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے وہ جہنم دیکھی ہے، جہنم سے بچنے کی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، کیا جہنم اللہ دیکھی تو نہیں؟ فرمایا اگر وہ دیکھ لیں اللہ وہ تو ڈریں گے، وہ تو ڈریں گے، کانپیں گے اور نیک اعمال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر تڑپ ہے، بس دن رات ایک ہی جنون ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تڑپ ہے اور کوئی خواہش نہیں، بس اللہ تیری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اعزازات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے اوصاف جو بیان فرمائے ہیں، وہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، تب جا کر جنت ملے گی۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگو تم نے گمان کر لیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ لوگوں تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے نا، صحابہ کرام، تابعین، انبیاء، اولیاء، جنہوں نے دین کے لیے دن رات ایک کیا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے سر کو چیر دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ وہ دین کی آبیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اتنی ماریں کھائی ہیں، قرآن کہتا صدموں کے پہاڑ آئے، مصیبتوں کے، اور ہلا دیے گئے، کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اسی کی کہنے ہیں پاجی اے پمفلٹ چھپا کے تساں تقسیم نہیں نہ کیتا تہاڈا کوئی بندہ مر جانا جی، اے گپ جے، اے جھوٹ جے۔ وہ اللہ کے بندو دین اتنا آسان ہے، ہر ایرے گہرے کی بات کو دین کہتے ہو۔ دین نام ہے کتاب اللہ کا، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دین نام ہے کتاب اللہ کا، دین نام ہے سنت رسول اللہ کا۔ صحابہ اور اہل بیت نے اس کی عملی تصویر بن کر دکھایا ہے، اسی کی ہم دن رات دعوت دیتے ہیں۔ آؤ مرنا ہو قرآن کے مطابق، جینا ہو قرآن کے مطابق، مرنا ہو مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق، جینا ہو مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق۔ یہ دعوت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں امام ابو حنیفہ کی دعوت دوں گا، آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، آپ کہیں گے نہیں میں امام شافعی کا مقلد ہوں۔ میں امام مالک کی دعوت دوں گا، آپ کہیں گے نہیں میں احمد ابن حنبل کو مانوں گا۔ اختلاف پڑ جائے گا، کوئی کہے گا نہیں میں فلاں کو۔ میں کہتا ہوں آؤ اس مرشد کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اور پیارے رسول سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، آپ تو سب سے بڑے مرشد ہیں۔ اور عقیدہ ٹھیک کریں، عقیدہ سنت کے ساتھ اپنی محبت اس کو مضبوط کریں۔ اطاعت رسول کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں امام ابو حنیفہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہتا، میرے لیے یہ قابل احترام ہے، ان کی توہین تنقیص کرنے والا میں تو اس کو مومن تو دور کی بات ہے مسلمان بھی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ نے آئیڈیل قرار دیا صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت جانا اتنا آسان ہے، جنت جانے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور یہاں کھپتے ہیں دیہڑی 1000 لینے کے لیے، 1500 لینے کے لیے، خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، اپنا آپ مارتے ہیں۔ اللہ نے جنت ایسے نہیں دے دینی کہ جناب بدکار بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے، وہ جی رب دیاں رحمتاں بڑے، بدکار بھی جا رہا ہے، نیکوکار بھی جا رہا ہے، دن رات عبادت ریاضت کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے، اور جو بدکار اور بد عمل ہے وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی صفت جو عدل ہے، مساوات ہے، اور رب کی جو عدالت ہے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہاں ظلم نہیں ہوگا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، جے میں دیکھاں اپنے عملہ ولے۔ اور یہ نظریہ ہم اپنا لیں، ایک نیکی کر کے کہتے ہیں میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جے میں دیکھاں اپنے عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھاں دی رحمت ولے، بلے ہی بلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اعمال کے بلبوتے پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا الا کہ اللہ کی رحمت کسی کو ڈانپ لے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟
آپ بھی، آپ نے فرمایا ہاں میں محمد بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب پیارے نبی، وہ نبی جنہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، جن کے پاس شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا اختیار ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حضرات اگر جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا جائے، جنت، میں نے تو موضوع بڑا طویل تھا، باتیں بہت زیادہ ہیں، جنت کے کھانے کا، جنت کے مشروبات کا، ایک سے بڑھ کر ایک دل مچل اٹھتا ہے، دل مچل اٹھتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کلام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، پوری زندگی اس کو ہم اپنا دستور سمجھتے ہوئے، اس کو ہم اپنا منشور سمجھتے ہوئے اس پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر اس کو چھوڑ کر ہم ایرے گیرے کی بات کو دین کہتے رہے تو یقین جانیے وہ دنیا تو اس کو قبول شاید کر لے لیکن رب رحمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و ما علیہ